بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ تابوت سکینہ کی حقیقت کیا ہے اور اس تابوت اور صندوق کے اندر کیا ایسا موجود ہے کہ آج بھی اس کو یہودی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ کو مل گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ کو ملا تو آپ نے تورات شریف اور اپنا خاص سامان اس صندوق کے اندر رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور ان کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس بابرکت صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس اور بابرکت صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس اور بابرکت صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالی نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کے پاس لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل کے پاس پہنچا کہ جب حضرت شموئیل طالوت کو بادشاہ بنا رہے تھے، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق ٹھیک اسی وقت آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ اس صندوق کے اندر اور اس تابوت کے اندر ایسا کیا تھا کہ یہودی آج بھی اس کی تلاش میں ہیں؟ اور اس بابرکت صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا مبارک تھا اور آپ کی جوتیاں مبارک تھی، اور حضرت ہارون کا عمامہ اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی اس صندوق کے اندر موجود تھی، اور دیگر انبیاء کرام کا ساز و سامان بھی اس بابرکت اور مبارک صندوق کے اندر موجود تھا۔ تو اس سارے واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے،
اور اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل العلم ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔